الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ اور کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، کلمہ شہادت ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین۔ احتمال ہے آنے کا پھر سے یزیدیت کا دور، اس جہان نو کو پھر تیری ضرورت ہے اے حسین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوقت شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی تھی، اور جس روز آپ کی شہادت ہوئی وہ جمعۃ المبارکہ کا دن تھا اور سن ہجری 61۔ اب وہ وقت قریب آیا کہ ایک ایک کر کے سارے جانثاروں نے جب اپنی شہادتیں پیش کر دی تو حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود اب شہادت گاہ میں جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ اب اس خیمے کے اندر حضرت سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے، باوجود بیماری کے وہ خیمے سے باہر آئے اور امام کو تنہا دیکھ کر میدان کارزار میں جانے اور اپنی جانثاری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیزہ اپنے مبارک ہاتھ میں لیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
لیکن بیماری کی اس کفت نے اور بھوک اور پیاس کی ایک متواتر فاقہ کشی نے اس قدر آپ کو مطلب ضعف میں ڈال دیا تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو بدن لرزنے لگا. باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا آپ نے عزم تک کر لیا، یعنی پکا ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زین العابدین واپس لوٹ جاؤ، میدان میں جانے کا قصد نہ کرو، کیونکہ کنبہ قبیلہ عزیز اور اقربا خدام موالی جو ہمراہ تھے راہ حق میں جانثار ہو گئے. اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے نانا جان کے صدقے میں نے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا. اب صرف اپنا ناچیز ہدیہ، یعنی آپ نے خود یہ کہا اپنا ناچیز یہ ہدیہ سر راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے اب میں خود حاضر ہوں. تمہاری ذات سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ نہ جائیں، اس لیے کہ جتنے بھی اس وقت بے کسان اہل بیت ہیں ان کو وطن کون پہنچائے گا اگر آپ میدان میں چلے گئے؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ نانا جان اور والد محترم کی جو امانتیں میرے پاس ہے میں کس کو سپرد کر کے جاؤں گا؟ قرآن کریم کی محافظت، حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض میں پھر کس کے سر پر رکھ کر جاؤں گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ صبح قیامت تک جو جاری رہے گا اے زین العابدین وہ آپ کی ذات سے رہے گا. یعنی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے عین میدان میں یہ باتیں اپنے صاحبزادے سے فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بیٹے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں راز و حقائق پنہا ہیں، اور یہ ساری توقعات اگر اس وقت حسین ابن علی کو کسی سے ہیں تو وہ زین العابدین تمہاری ذات سے ہیں. یہ کہا اس کے بعد فیضان نبوت کا یہ چشم و چراغ جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بچے تھے ان کے حوالے سے امام پاک نے فرمایا کہ تمہاری ہی وہ ذات ہوگی کہ جو صبح قیامت تک نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو پس منظر ہوگا وہ سارا کا سارا تمہارے ہی ذریعے انوار و تجلیات جو ہیں وہ اللہ تم میں منتقل کر دے گا، اور پوری دنیا ان انوار و تجلیات کی ہمیشہ ہمیش کے لیے زیارت کرتے رہیں گے. اور پھر فرمایا اے میرے نور نظر لخت جگر، یہ تمام کام جو میں نے کہے ہیں اور اس میں جو راز پوشیدہ ہیں وہ سب تمہارے ذمے میں کیے جاتا ہوں. میرے بعد تم ہی میرے جانشین بنو گے، اس لیے کہ تمہیں وہ ولایت کبریٰ کا تاج زرین اللہ رب العزت کی توفیق سے دیا جائے گا. اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میرے سارے بھائی جو ہیں دین کے نام پر قربان ہو گئے، اور آپ کے سامنے ہی آپ کے ساتھی آپ کے جانثاروں نے یہ قربانیاں پیش کی ہے، اور جب قیامت کے دن وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں سمیت جائیں گے تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ یعنی اگر میں بچ گیا تو پھر میں کیا لے کر جاؤں گا؟ اس لیے میں تڑپ رہا ہوں کہ مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی، اور تسلی دے کر اور سمجھا کر ان تمام ذمہ داریوں کا حاکم بنایا. یعنی اہل بیت اطہار کے جو تبرکات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے جو تبرکات تھے وہ ساری چیزیں انہیں ذمہ داری کے طور پر عطا فرمائی، اور خود جنگ کے لیے تیار ہو گئے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سواری فرمائی اس سے پہلے تھوڑی دیر قبل اپنی بیویاں اپنی بچے اور اہل حرم سے جو جدا ہونے والے ہیں، اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ گھر کا فرد معمولی سفر کے لیے بھی جاتا ہے تو سب سے ملاقات کر کے یعنی دعائیہ کلمات یا اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، واپس لوٹنے کی امیدیں دلاتا ہے. لیکن یہ اس سفر کو جا رہے ہیں کہ جس سفر پر جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے.
آپ نے سب کو صبر اور تحمل کا مطلب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اس کے مطابق حکم دیا۔ اور روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپنے کے اس انداز میں عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، کیا آپ موت کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ جملہ ملتا آپ کا کہ آپ اس موت کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ امام پاک نے فرمایا بیٹی سکینہ، جس کا کوئی یارو مددگار نہ ہو، جس کا کوئی یارو مددگار نہ ہو تو وہ موت کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا کرے گا؟ پھر فرمایا سکینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابا جان پھر ہمیں حرم کی طرف بھیج دیجئے، یعنی مدینہ رسول بھیج دیجئے۔ باپ بیٹے کی یعنی بیٹی اور بابا کی یہ گفتگو سن کر اہل بیت اطہار کی جو خواتین تھی وہ اشکبار ہو گئی۔ خود امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر امام پاک نے اپنی ایک بیوی صاحبہ سے فرمایا مجھے میرا وہ لباس لا کر دو جو میں اوپر کے لباس کے نیچے پہنتا ہوں، جو جسم کے ساتھ بالکل مل جاتا ہے، تاکہ جب میں شہید ہو جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ میرا جسم برہنہ ہو جائے۔ یہ کہا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے اگر میرا اوپر کا حصہ لباس اگر پھٹ بھی جائیں تو جو جسم کے ساتھ لباس ہوگا اندر کا وہ کم از کم میرے جسم کی پردہ داری کرے گا۔ یعنی اس انداز میں بھی آپ نے شریعت کی پاسداری کے لیے وہ لباس طلب فرمایا۔ پھر امام پاک نے قبائے مصری پہنی، امامہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، حضور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوالفقار آپ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ اہل بیت اطہار نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت ان کی کیفیت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ پھر فرمایا، پھر امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو آخری سلام کیا، فرمایا یا سکینتا یا زینب یا ام کلثوم یا حرمات ویا علی اوسط علیکم منی السلام علیکم، یعنی فرمایا تم سب پر میری طرف سے سلام ہو، اب حسین ابن علی تمہارے درمیان سے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو ایک عجیب دردناک اور دقت آمیز وہ سما ان کے درمیان جو ہے بند گیا۔ اور اس کے بعد سب کی نگاہیں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکنے لگی، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس وقت اہل بیت اطہار کی بے کسی کی انتہا نہ رہی اور ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے جا رہا تھا، اور ناز کے پالوں کے سروں سے شفقت پدری اٹھنے والی تھی۔ نو نہالہ نے اہل بیت اطہار کے گرد جو ہے یتیمی منڈلانے والی تھی، بیویوں سے سہاگ رخصت ہو رہا تھا۔ حضرت سکینہ کی ترسی ہوئی نگاہیں بھی والد بزرگوار کا آخر دیدار کر رہی تھی۔ آن دو آن میں یہ جلوہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں۔ اہل خیمہ کے چہروں پر عجیب و غریب رنگ چھایا ہوا تھا، حیرت اور یاس کی مطلب تصویر بن کر سب کی نگاہیں امام پاک پر لگی ہوئی تھی۔ نہ کسی کے بدن میں جنبش، نہ کسی کی زبان میں تاب، نہ حرکت، بلکہ نورانی آنکھوں سے صرف آنسو بہ رہے ہیں۔ اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سروں کی آنکھوں سے اس رحمت اور کرم والے اس سمندر کو اس میدان کارزار میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے جو اہل بیت اطہار کو صبر کی تلقین فرمائی، اور جب آپ میدان میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اتمام حجت فرمایا، یعنی وہاں بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر فرمائی۔ آج ہمارے یہاں یہ سوچ بنی ہوئی ہے، میں صرف ضمناً عرض کر رہا ہوں، ہونا چاہیے، ہم لوگ اس بات کے مطلب منکر نہیں ہیں، ہمارے یہاں غیر چیز ہو، یعنی ایسی چیز ہو جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو آدمی 6 گھنٹہ وہاں کھڑا رہ سکتا ہے نا۔ ہمارے یہاں اگر زیارت چہلم یا جمعہ کی تقریر یا کوئی اور دینی کام ہو اور اس میں اگر 5 منٹ بڑھ جائیں نا تو سب کو کیڑیاں کاٹتی ہے۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں کو وقت کی پابندی نہیں معلوم، میں کہتا ہوں 6 گھنٹے تک جس کی مطلب منگنی میں گیا ہو یا شادی میں گیا ہو
تو وہاں 6 گھنٹے تک خالی ایسے ہی کھڑا رہتا ہے کہ اس کو غلط نہیں لگ جائے، اس لیے یہاں رکنا پڑے گا، تب کسی کو کچھ نہیں ہوتا؟ تو تھوڑا غور کریں اللہ کے لیے۔ تقاریریں سب کو نصیب نہیں ہے دنیا میں، اس کو یاد رکھ لیں آپ۔ اب سورت جاتے ہیں کہ نہیں؟ سورت گئے نا، کبھی سورت تو گئے ہوں گے آپ، خواجہ دانا کی درگاہ پر جائیے آپ، یعنی اتنی بڑی مسجد ہونے کے باوجود بھی وہاں کے لوگ بیان کے لیے ترس رہے ہیں۔ سورت میں بڑے بڑی سیٹیاں ہیں جہاں میں نے خود جا کر دیکھا، انہیں جمعہ میں ایک اچھی بات سکھانے والا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن واہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اتنی قربانیاں پیش کرنے کے باوجود بھی ان کم و بیش 22,000 سے جو کم بچے تھے، ان کے سامنے بھی رسول اللہ کے دین کا پیغام ایک تقریر کی صورت میں عطا فرمایا۔ حالانکہ آپ کئی محرم سے روزانہ وہاں تقریر فرماتے تھے، لیکن آخری تقریر فرمائی، وہ تقریر کیا تھی سن لیں آپ۔ فرمایا اے قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ فرمایا جان دینا جان لینا سب اس کی قبض و اختیار میں ہے۔ فرمایا اگر تم خداوند قدوس پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو ڈرو قیامت کے دن میزان عدل ہوگی اور اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے ساتھ بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے گنہگاروں کے لیے مغفرت کا پروانہ ملنا ہے۔ تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ وہاں تم سے طلب کریں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اقارب، میرے بچے اور میرے اصحاب جن میں سے 70 سے زیادہ جو شہید ہو چکے ہیں اور اب میرے قتل کا تم ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا کی پائیداری کو قیام نہیں ہے۔ جس عیش پرستی کے لیے تم میرا قتل چاہتے ہو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر سلطنت کی لالچ میں میرے در پہ آزار ہو، یعنی مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے ایک موقع دو۔ امام پاک نے فرمایا مجھے ایک موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا اگر یہ بھی منظور نہیں تو میں تمہیں اتمام حجت کرتا ہوں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو سنو، پھر اللہ کا حکم آئے گا۔ یہ کہا پھر اللہ کا وعدہ آئے گا، اور جب وہ اللہ کا وعدہ آئے گا تو تم سے انتقام لے گا، اور حسین ابن علی صابر بھی رہے گا اور اللہ کی مرضی پر وہ شاکر بھی رہے گا۔ امام پاک نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ، فرمایا حکم یہ اللہ کے لیے اور ہم اللہ کے حکم پر اس کی قضا پر راضی ہیں۔ پھر فرمایا امام علی مقام نے کہ لوگوں سن لو، جس کی لالچ میں تم یہاں آئے ہو وہ چند روز ہے، وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور امام حسین نے یہ اتمام حجت کرتے ہوئے جب یہ کوفیوں کے سامنے یہ بیان کیا تو مورخ لکھتا ہے کہ کم و بیش اکثر کوفی امام حسین کے ان جملوں پر رونے لگے، کیونکہ وہ لوگ جانتے بھی تھے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر بھی امام حسین نے وہاں تقریر کی۔ اور اس کے بعد ایک تقریر کے بعد آپ نے جب دوسرا خطبہ شروع کیا تو اسی درمیان شمر اور اس کی جو پوری ٹیم تھی انہوں نے جب دیکھا نہیں کہ یہ کوفیوں پر یہ باتیں اثر انداز ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب تقریر کا وقت یہ نہیں ہے، اب یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو پھر اپنے آپ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا کام اس لیے تھا، میں نے اتمام حجت کر دی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں امام حسین نے سمجھایا نہیں تھا۔ آج ہماری اور آپ کی سمجھ سے کچھ چیزیں جو بالا تر ہے، لیکن قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدیوں سے جو عاشورہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، خرافات سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس میدان کارزار میں کوفیوں کے سامنے میرے اور آپ کے جیسا کوئی مولوی بیان نہیں کرتا تھا، جنتی جوانوں کا سردار گفتگو کر رہا تھا۔ ارے وہ کلام کر رہا تھا
جس کا دنیا کی سب سے پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب تھا، ارے وہ گفتگو کر رہا تھا جنہوں نے کم و بیش 6 سال کے قریب اللہ اکبر وہ زمانہ پایا جو صدیق عمر نے پایا تھا، یعنی وہ عظمت والے لوگ جنہوں نے وہاں گفتگو کی، لیکن کسی کے دل میں یہ بات اثر نہ کی، انہوں نے کہا بیعت کریں یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر امام پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تم مجھے قتل نہ کرو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ تو کہا کیوں؟ کہا سن لو، میرا قتل صرف میرا قتل نہیں ہوگا، یعنی میں جو تمہیں بچانے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے مت قتل کرنا، یہ تم میرا قتل نہیں کرو گے۔ تو کہا تم دین کا قتل کرنے جا رہے ہو، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا عکس قتل کرنے جا رہے ہو، اگر تم نے اس چیز کو قتل کیا تو فرمایا پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر آپ نے وہ واقعہ دہرایا جو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مکہ شریف سے ہم لوگ کربلا تک پہنچے تو جتنی منزلیں آئی نا، ہر منزل پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کا بیان کیا، ان کی شہادت کا بیان کیا، آپ نے وہ دہرایا اور فرمایا ان کی شہادتوں پر اللہ نے 70 ہزار لوگوں کو جو ہے دنیا سے نیست و نابود کیا اور اللہ نے انتقام لیا، اور اگر میرا قتل ہوا تو فرمایا 1 لاکھ اور 20,000 کے قریب لوگ یا 40,000 کے قریب لوگ مارے جائیں گے۔ یہ آپ نے ان کو ڈرایا اور سمجھایا، لیکن جس کی آنکھوں کے آگے جو ہے دنیا بالکل مطلب پردہ ڈال چکی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے پھر حملے کی تیاری کی، اور جیسے ہی انہوں نے حملے کی تیاری کی تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں لوگ ہیں اور بیچ میں تنہا امام حسین ہیں، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ امام حسین کے سامنے آیا۔ ابھی میں نے عمر بتائی آپ کو 56 سال، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ امام پاک نے پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آپ نہر فرات تک بھی پہنچے، یعنی اسی میدان میں آپ نہر فرات تک بھی گئے، اور نہر فرات میں جیسے ہی پانی میں مطلب اپنا گھوڑا گیا، اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے گھوڑے، جس طرح میرا پورا کنبہ پیاسا رہا تو بھی پیاسا تھا، کام کر جب پانی میں آ ہی گیا ہے تو ایک منہ تو لگا لے، یعنی پانی کے گھونٹ تو پی لے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جو ہے وہ جانور ہونے کے باوجود بھی مورخ نے لکھا ہے کہ امام حسین کے اس گھوڑے جو وفادار تھا اس نے اپنا منہ پانی میں ڈالنے کے بجائے اپنا منہ ایسا اونچا کیا اور اپنے ایسے گردن ہلا دی اور اشارے سے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا میں اگرچہ جانور ہوں لیکن اے امام تمہاری ذات کا وفادار ہوں۔ یہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر سواری کرتے تھے نا، ان کو اتنی سمجھ تھی۔ آج ہماری اور آپ کی غیرتیں مر گئی، ہم اس گھوڑے سے بھی گئے گزرے، اس گھوڑے سے بھی گئے گزرے کہ ہم ان مقدس دینوں میں بھی جس کو لوگوں نے میلے کی شکل دے دی، آج ہم اس چیز کو بھی سمجھ نہ سکے جو ہماری عبادت کا دن تھا، جو ساری کائنات میں پہلے سے لے کر اول تک عبادت کا دن تھا، آج ہم نے اس کو میلے کی شکل دے دی اور نام محبت اہل بیت کا دے رہے ہیں۔ اور اس میں جو لوگ کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میں سے سب کی بات کر رہا ہوں، ہم سب جاتے ہیں وہاں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جو کر رہے ہیں لوگ وہی مجرم ہیں؟ نہیں، کربلا میں جو یہ 22,000 آئے تھے نا، سب دل کی چاہت سے نہیں آئے تھے، اس میں کچھ گھسٹ کر بھی لائے گئے تھے، کچھ شرما شرمی میں بھی آئے تھے، لیکن ان سب سے بھی کہا تھا کہ تم سے بھی انتقام لیا جائے گا، اور اللہ نے اس 22,000 تو 22,000 ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو بعد میں خوش ہوئے اس بات پر کہ اچھا ہوا معاذ اللہ امام حسین شہید کر دیے گئے، اللہ نے ان بدبختوں کو بھی دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ آج ہم اختلاف تو نہیں کر سکتے کہ بھائی چلو آپ وروध نہ کریں، کم از کم دل میں برا تو جانیں آپ کہ یہ غلط ہے۔ امام حسین کے نام پر ڈھنڈورا پیٹ کر لوگوں کو کبھی گمراہ نہ کریں اور خود بھی گمراہ نہ ہو، ورنہ یاد رکھ لیں دنیا کہاں تک جا سکتی ہے آپ سن لیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کی بات کر رہا ہوں، کربلا کا میدان میں پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین کے سامنے جب یہ آگے بڑھے، امام پاک نے فرات سے اپنا گھوڑا واپس لیا، اور جیسے ہی یکے بعد دیگرے سب آنے لگے تو اس میں سمر ذل جوشن جیسے وہ آیا
اس سے پہلے ایک بندہ اور آیا، اور جیسے وہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر امام پاک کے جسم اقدس کو جب چھلنی کر دیا گیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے تو وہ جسم پر آ گیا، اور جیسے وہ آیا نا تو آپ نے فرمایا تو یہاں سے ہٹ جا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تو کون ہے؟ خدا کی قسم سن، تو زبردست گناہ کرنے جا رہا ہے، یعنی مجھے قتل کر کے زبردست گناہ کرنے جا رہا ہے، کیا تجھے اللہ اور اس کے رسول سے شرم نہیں آتی؟ اور میں نے جو اپنے نانا سے سنا ہے اس کے مطابق تو میرا قاتل نہیں ہو سکتا، ہٹ جا۔ یعنی اس پہلے بندے سے جو سینے پر آ کر کھڑا اسے ہٹایا، کہا تو وہ نہیں ہے، تو زبردست گناہ کرنے جا رہا، ہٹ جا، اس کو ہٹا دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا بندہ آیا جس کو شمر کہا جاتا ہے، جب وہ شمر آیا نا تو امام پاک نے اس سے بھی وہی فرمایا، کہا تو کون ہے؟ تو بھی زبردست گناہ کرنے جا رہا ہے، خدا اور رسول کا قہر برسے گا۔ شمر نے کہا کہ میں شمر ذل جوشن ہوں۔ امام پاک نے فرمایا وَيْلَكَ مَا تَعْرِفُنِي، وائے تجھ پر، کیا تو شمر ہو کر بھی مجھے نہیں جانتا؟ امام پاک نے اپنی پہچان کروائی، یعنی پوچھا، کہا تو شمر ہو کر مجھے نہیں جانتا؟ شمر نے کہا آپ کو جانتا ہوں۔ کہا میں کون ہوں؟ تو شمر نے کہا انت الحسین ابو کا علی ابن ابی طالب، یعنی آپ حسین ابن ابی طالب ہیں۔ امام پاک نے فرمایا جب تو مجھے جانتا ہے پھر بھی مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے، آخر کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت شمر کے جملے سنیے جو اسپیشل اسی جمعہ میں جو مجھے بات عرض کرنی تھی نا وہ سنے۔ امام پاک نے فرمایا آخر تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ دنیا کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ یہ عیش پرستی، یہ عیش و عشرت اور یہ نفس پرستی، یہ عورتوں کی دیکھ ریکھ اور بد نظری بندوں کو کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ سن لو، میں جنرلی کسی پر عرض نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، دل کا درد سنا رہا ہوں۔ شمر کس پر بیٹھا ہوا ہے مجھے آپ بتائیں؟ شمر جس کے سینے پر، وہ کون ہے؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں آپ، میں کسی سے شکایت نہیں کروں، امام حسین ہے۔ آپ جہاں بازار میں جاتے ہیں، تازیہ ایک ہمارے یہاں شرعی اعتبار سے جو نقش ہے، جیسے ہم کعبہ شریف کا جو نقش بناتے ہیں، ایسی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک نقش امام پاک کا جو ہم روزہ رسول کا بناتے ہیں، ہمارے امام نے اس کی اجازت دی ہے، ہو بہو امام حسین کا جو روزہ ہے بس اس کو اس کی یادگار کے لیے اجازت ہے۔ لیکن ہم جس منظر پر اس وقت کھڑے ہیں، مجھے دل کے کانوں سے بتاؤ کیا ہماری نظریں وہاں ہوتی ہے؟ اب خود اپنا احتساب کریں۔ میں جوانوں سے گزارش کروں گا جو طرح طرح کے کلر کے کپڑے پہن کر جو میدان میں آ جاتے ہیں نا 10ویں رات اور 11ویں رات کو، اور صرف دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کچھ غیر محرم عورتوں کو دکھانے کے لیے اپنے بال تک بنا لیتے ہیں، میرے یار اس سے بڑی عبرت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم صدیوں سے جو شہادت سن رہے ہیں 1442 تک ہم پہنچ چکے ہیں، آج تک امام پاک کی شہادت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے زیادہ ہماری مردہ دلی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آگیوان بھی داخل ہے، پیران اعظام بھی داخل ہے، حاجی صاحبان بھی داخل ہے، نمازی بھی داخل ہے، کچھ مولوی لوگ بھی داخل ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، شمر جو ہے سینے پر بیٹھا ہے، امام حسین نے کہا تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت شمر نے جو کہا وہ جملہ سن لیں آپ، میں وقت جانتا ہوں آپ کا وقت ہو گیا ہے، وہ جملہ سنا دے رہا ہوں، پھر اگر اللہ توفیق دے ہاشمی چوک میں پیر باپو کے گھر کے اندر پروگرام کر رہا ہوں، میں اس کو پورا سناؤں گا۔ آپ کا وقت ہو گیا، جمعہ کا دن ہے، اس کا جملہ سن لیں آپ۔ شمر نے کہا حسین میں تجھے جو صرف قتل کرنے کے لیے تیرے جسم پر بیٹھا ہوں نا، کہا ہاں، کہا صرف واحد وجہ ہے، کہا کیا؟ کہا دنیا کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں برکتی کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے؟ چلو بھائی میں اندھا ہو سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے امام حسین کو بھی نہیں معلوم ہے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ماں خاتون جنت کو بھی نہیں معلوم ہے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے کہ مولا علی کو نہیں معلوم؟ یارو تھوڑا دنیا سے ہٹو، دین کی طرف آؤ۔ یہ دین کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، آج ہم دنیا کے اس جنجال میں پھنس چکے،
جو شمر نے سینے پر بیٹھ کر کہا تھا۔ اب سنیے امام حسین کا جملہ، دوسرا جملہ امام حسین نے فرمایا وَيْلَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْيَزِيدِ وَشَفَاعَةِ جَدِّي۔ امام حسین کا تاریخی جملہ یہ ہے، شہادت سے پہلے فرمایا شمر ہائے تجھ پر افسوس ہے، تو یزید کی دنیا اور دولت پر خوش ہے اور میرے نانا جان کی شفاعت کے بارے میں تجھے کوئی امید نہیں ہے؟ یعنی تو میرے نانا کی شفاعت کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں ہے کہ میرے نانا امت کی شفاعت کرنے والے ہیں؟ ارے یہ یزید تو تجھے صرف دولت دے رہا ہے، میرا نانا تجھے جہنم کی آگ سے بچا کر شفاعت دے کر جنت کا حقدار بنائے گا، تجھے اس کی فکر نہیں ہے؟ آج ہم چند لوگوں کی شاباشی کے لیے، دو تین کمیٹیوں کی واہ واہ کے لیے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اونا والو، آنکھیں کھولو، اللہ کا عذاب تلوار بن کر ہم پر لہرا رہا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ آج ہمارے سامنے سے کم و بیش اونا کے 40 کے قریب لوگ جا چکے ہیں۔ آج رات کا ہی مسئلہ ہے 8 بجے کا، ایک جوان سید ہماری نظروں سے ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم سالوں سے امام حسین کی یہ داستان سنتے ہیں، ہمارے دل میں ایک بات اب تک نہیں بیٹھی۔ ہاتھ جوڑ کر فقیر برکاتی اس جمعہ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ عاشورے کی رات کھیل کود کی رات نہیں ہے، عاشورے کا دن بھی کھیل کود کا دن نہیں ہے، عبادت کا دن ہے۔ امام پاک نے وہ رات بھی عبادت کے لیے مانگی تھی اور عاشورے کے دن خود شہادت دے کر دین اسلام کو زندہ کیا۔ ہم اور آپ آج اسی دین کو جو ہے برسر بازار جا کر ہم بدنام کرا رہے ہیں، اور جو یہ کہہ دے نا تو کہا کہ یہ تو سیدوں کا دشمن ہو گیا، امام حسین کا دشمن۔ نہیں 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 یارو، نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں جو نہیں آ رہا ہے اس کو سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، اس رات کو ہو سکے محفلوں میں جائیے جہاں امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوگا، اللہ توفیق دے 9ویں کا بھی روزہ رکھیے، 10ویں کا بھی روزہ رکھیے، اور 10ویں کو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم 11:30 بجے سے لے کر ظہر تک یہاں امام حسین کی محفل سجائیں گے اسی مسجد میں، اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ آپ سے بھی عرض ہے آپ اس میں بھی آئیے۔ 3 روز کے بعد یعنی منگل کی رات کو پھر اسی مسجد میں ہم جشن امام حسین رکھیں گے، امام پاک کی بارگاہ میں خیرات پیش کریں گے۔ اس میں میں آگے کی جو گفتگو ہے کوشش کروں گا اس کو مکمل کروں گا، لیکن آپ سے عرض ہے 9ویں کا روزہ رکھیے، 10ویں کا روزہ رکھیے، اور جہاں ہر سال جو جلوس آپ دیکھنے جاتے ہیں اللہ کے لیے کوشش کیجئے امام پاک کی محبت کی خاطر وہ رات یا وہ دن اگر آپ کو ملے تو عبادت کیجئے، غریبوں کو، فقیروں کو، خاص کر کے سادات کرام کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک جمعہ کی برکتوں کے صدقے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یوں میرے بھائی، میری بہنیں اور جو لوگ بھی اس معاملے میں سمجھداری سے ناواقف ہے، اے میرے کریم انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما، انہیں نیک سمجھ عطا فرما، کہنے سننے بولنے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔